اسلام میں قربانی کا حکم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم اور دیگر تمام تر مخلوقات کو انسان کا خادم بنا دیا ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ ان خادموں میں جاندار بھی ہے اور بے جان بھی ہے۔ بے جان چیزوں سے آدمی نفع اٹھاتا ہے اور جاندار سے بھی انتفاع اس کے لیے جائز کر دیا گیا ہے، مگر ان کے انتفاع کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے بیان کی ہے۔ کسی جانور کو سواری کے کام لیا جاتا ہے، کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے، بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انہی فوائد میں سے ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، اسی میں سے دودھ دہی کا استعمال بھی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی ضروریات میں سے انڈا ہے، گوشت ہے، دودھ ہے، دہی ہے، پنیر ہے، گھی ہے، یہ سب انہی ضرورتوں میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رکھی ہے۔ اب گوشت کھانے کا بھی ایک اہم فائدہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دیا، انسانی ضروریات میں سے، کیونکہ طبعی طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے۔ تاہم شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا ہے جن میں ظاہری یا باطنی خباثت پائی جاتی ہو۔ چنانچہ خنزیر اور سباع بہائم وغیرہ ظاہری خبث کی وجہ سے حرام کیے گئے۔ خنزیر سب سے خباثت میں سب سے اعلیٰ درجے کا یہ جانور شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ غیر اللہ پر بھیٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی خبث کی وجہ سے حرام کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر باطنی طور پر خباثت پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو تقرب اور ثواب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جنتی مینڈھے کی قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح رخ دے دیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ مشروع بلکہ مطلوب اور محمود قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امت محمدیہ کے لیے، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے تقرب خداوندی کے حصول کو واجب کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے اس کے ذریعے سے حاصل کیا جائے۔ اور اس پر اتنی تاکید کر دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ یہ روایت جو ہے امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حاکم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 289، الترغیب و ترہیب مکمل صفحہ 256 پر اس کو نقل کیا ہے، یعنی جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب اس سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ کہا کہ جس کے پاس وسعت ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہ کتنی سخت وعید اس کے اندر شمار کی گئی ہے۔ چنانچہ اس میں سے کچھ تھوڑی سی تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی دوسری جلد صفحہ 292 اور 293 پر اس کو نقل کیا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔